بخاری صاحب ہم نے کل ڈسکس کیا کہ ایس سی او سمٹ نے گلوبلی کیا امپیکٹ کریٹ کیا, کیا امپیکٹ کریٹ ہو سکتا ہے آگے جا کے فیوچر میں. اگر ہم بات کریں ریجن کی اور بالخصوص پاکستان کی, تو پاکستان کے لیے یہ کتنا فائدہ مند ثابت ہوا ہے؟ واٹ ڈڈ وی گین آؤٹ آف اٹ؟ میرے خیال سے آپ کے سوال کی بنیاد یہ ہے کہ ہم نے کیا کھویا, کیا پایا. بالکل, آئی تھنک دیٹس دا رائٹ وے ٹو اپروچ دس. دیکھیے, ایک بات تو یہ ہے کہ ایک نئی چیز یہ تھی کہ امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں بھارت کے اس وقت, اس کے بعد انہوں نے وہ, آپ اگر جائیں نا ہندوستان میں تو وہاں بندر بہت زیادہ ہیں, تو وہ جب ایک چھلانگ لگاتے ہیں تو اس کا ٹپوسی مارنا, جی ٹپوسی مارنا از چینجنگ دا پلیس. تو ٹپوسی مار کے وہ امریکی اتحاد سے نکل کے انہوں نے کوشش کی کہ میں ایس سی یو کا حصہ بن جاؤں. ٹھیک ہے جی, اس میں وہ کامیاب ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے یہ ابھی دیکھنا باقی ہے, کیونکہ ایسا کچھ نہیں ہوا جس سے ہم یہ سمجھیں کہ چلے جناب ان کی بات بن گئی. کیونکہ ابھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو امریکہ کے ہاتھوں ان کو مزید ہزیمت اٹھانی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے ایک طرح سے امریکہ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی تھی, جب کہا کہ ہم ڈٹ گئے ہیں, ہمارا قومی مفاد ہے, ہم تو مقابلہ کریں گے. یاد ہے نا آپ کو ساری باتیں جو انہوں نے اپنے پبلک کی کنزمپشن کے لیے کی, کیونکہ الیکشن بہت قریب ہے. تو اس پر اب وہ انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کی بات کی کہ بھارت نہیں جھکے گا کسی کے سامنے. لیکن منافقت کا حال یہ ہے کہ ایک طرف آپ اس طرح کے ہاسٹائل بیان دے رہے ہیں اور دوسری طرف امریکہ کہہ رہے ہیں جی زیرو لے لیں, زیرو کر دیتے ہیں ہم جی اللہ کے واسطے ہمارے. لیکن ٹرمپ از اے ویری کلیور بزنس مین, از اے ویری انٹیلیجنٹ بزنس مین آلسو. اس نے کہا ناؤ مائی ڈیئر ٹائم از اوور. مختصر سا جواب ہے, اس کے اوپر تفصیل سے بات بعد میں کریں گے جی, لیکن پہلے ایس سی یو کا ہم نپٹا لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. دیکھیں جناب, صورتحال یہ ہے کہ وزیر اعظم کی سمٹ کے دوران پاکستان کے موقف کی جس طریقے سے انہوں نے پیش کیا اپنی تقریر میں, اس کو انٹرنیشنل لیولز کے اوپر اپریشیٹ کیا جا رہا ہے, کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں. انہوں نے ان میں 3 بیسک پوائنٹس جو ہیں اس کے اوپر کمپریہنسو بحث کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اعلامیہ کا آپ انالیسس کریں تو ان کے وہ تینوں پوائنٹ جو ہیں وہ اعلامیہ میں موجود ہیں. اب وہ کیا کیا ہے؟ ایک تو ہم نے یہ کہا کہ پاکستان غیر ملکی سرپرستوں کے پراکسیز کے ذریعے دہشت گردی کا شکار ہے. ہم نے واقعات بھی بیان کیے. ہم نے وہاں کہا کہ دیکھیے خضدار میں کیا ہوا. ہم نے کہا کہ آپ دیکھیے جعفر ایکسپریس کے ساتھ کیا ہوا. تو ہماری یہ بات جو ہے کسی نے اٹھا کے پھینکی نہیں, نہ اس کے اوپر کسی نے نیگیٹو کامنٹ کیا ہے. جی, ہم جہاں تک پہلگام کا تعلق ہے, پہلگام کا, وہ تو ہم انٹرنیشنل لیول پر اس کی ہر فورم پر مذمت کر چکے ہیں کہ کسی قسم کی دہشت گردی کو ہم سپورٹ نہیں کرتے. انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن اور آگے بالکل آپ نے ٹھیک کہا, انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن اور کسی عالمی کمیشن کا, غیر جانبدار ملکوں کے کمیشن کی بات ہم نے کی. اس سے آگے کوئی جا ہی نہیں سکتا. مگر چونکہ ہندوستان نے وہ فالس فلیگ آپریشن کر کے پاکستان پر الزام دھرنا تھا, اپنا الیکشن بہار میں انہوں نے جیتنا تھا, اس لیے انہوں نے وہ سارا ڈرامہ کیا جو منہ کے اوپر ان کے واپس آیا. ٹھیک ہے, کیونکہ آج تک وہ ایک ثبوت پیش نہیں کر سکے کہ پاکستان کسی طرح سے انوالو تھا. دوسری بات یہ کہ اس حوالے سے میں کہتا چلوں, ایک ضمنی جملہ ہے, وہ یہ کہ کافی ڈیپ ہے یہ جگہ جہاں پہلگام ہوا تھا. دس از اباؤٹ مور دین 100 miles انسائڈ دا ویلی. اگر پاکستان کے لوگ یہاں سے جا کے 9 سے 12 لاکھ فوج کی موجودگی میں اتنی بڑی کارروائی کر سکتے ہیں تو ہندوستانی فوج کو پھر ڈوب مرنا چاہیے. یہ میں نے ضمناً عرض کیا ہے, لیکن اس کی بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے, وہ بعد میں کسی وقت اس کو بیان کریں گے. ایک تو یہ بات اعلامیے میں موجود ہے جو پاکستان کا موقف تھا. دوسری طرف انہوں نے اس کی ان سانحات کی ذمہ داری نام نہیں لیے صرف, لیکن باقی ہر طرح سے 2 ممالک کی طرف اشارہ تھا ان کا, ایک بھارت کی طرف, دوسرا افغانستان کی طرف. اور آپ اور میں جانتے ہیں کہ یہ دونوں ہی ممالک جو ہیں کسی نہ کسی طرح سے ان دہشت گردوں کے پیچھے سرپرستی کرتے رہے ہیں. اب اگر یہ صورتحال بہتر ہونے جا رہی ہے, افغانستان سے ہمارے تعلقات میں ایک تبدیلی, ریڈیکل تبدیلی آ رہی ہے, تو ممکن ہے ویسٹرن بارڈر کی جو ہے وہ صورتحال بہتر ہو جائے, کیونکہ فار سیورل ڈیکیڈز ویسٹرن بارڈر اتنا ہاٹ کبھی نہیں تھا, کیونکہ ہم ایسٹرن بارڈر کے اوپر کنسنٹریٹ کر رہے تھے. ہیونگ سیڈ دیٹ, دوسری بات, غزہ کے اوپر جس قسم کا ٹھوس موقف اختیار کیا پرائم منسٹر نے
کہ وہاں پر بھوک کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے, وہاں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے, وہاں جینوسائیڈ ہو رہا ہے. یہ سارا کچھ بھی آپ کو اعلامیہ میں لفظ بلفظ مل جائے گا. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, جو میرے خیال سے سب سے زیادہ اہم آؤٹ کم ہے ایس سی یو کی, وہ یہ کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے سب سے پہلے اور ایس سی یو نے اعلامیہ میں کہا کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر جو حملہ کیا تھا وہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی تھی, اس کی ہم شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. بخاری صاحب, یہ جو ایس سی او سائیڈ لائنز پر میٹنگ ہوئی ہے آج پرائم منسٹر کی روسی صدر اور چینی صدر سے, یہ کتنی امپورٹنٹ سمجھتے ہیں؟ میں اسی کے اوپر آ رہا تھا, آپ نے اچھا کیا اس طرف اشارہ کر دیا. دیکھیے یہ دونوں ملک ویٹو کنٹریز ہیں جی, ان کے پاس ویٹو کی پاور ہے. یعنی اقوام متحدہ میں باوجود اس کے کہ امریکہ کی آنکھ کی ونک سے وہ چلتا ہے, ان دو ویٹو پاورز کی موجودگی میں نتھنگ کین بی پاسڈ. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ایک شاعر تھے حضرت موہانی, وہ جب ایکٹ آف انڈیا 1935 پاس ہوا تو ان ہیڈ لائنز لگی, یہ بھی اس وقت ممبر کا پارلیمنٹ تھے لیکن یہ اس دن گئے نہیں تھے دانستہ. جی, تو ہیڈ لائن لگی 8 کالم میں ہندوستان کے تمام اخباروں میں, انڈیا ایکٹ 1935 پاسڈ یونینیمسلی. تو اگلے دن انہوں نے سارے اخبارات اپنی بغل میں دبائے اور ایک ایک دفتر کے اندر جا کے ایڈیٹر سے ملے اور کہا ایک تاریخی جملہ, ڈونٹ یو نو ایز لانگ ایز حسرت موہانی از اے ممبر آف دا اسمبلی نتھنگ کین بی پاسڈ یونینیمسلی. یہ ایک تاریخی حوالہ میں نے آپ کو دے دیا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, جو امریکہ اور اس کی مذمت ہوئی ہے, یہ میرے خیال سے امریکہ کو اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا. ہمارے تھے ملاقاتوں کے اوپر, جو 2 ملاقاتیں ہماری ہوئی ہیں, تو جب تک یہ 2 ممالک وہاں ہیں, وہ میں نے حسرت موہانی کی مثال آپ کو اس لیے دی تھی کہ جب تک یہ دونوں وہاں ہیں یونائٹڈ نیشن میں امریکہ اپنی مرضی نہیں چلا سکتا سوائے اس کے کہ وہ ویٹو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جناب, اس سے آگے یہ ملاقاتیں کیسی تھیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مودی کو اس قسم کی کوئی ملاقات نصیب نہیں ہوئی. روس کے صدر پوتن کے ساتھ جو ملاقات ہوئی اور جو اس کی تفصیلات میرے سامنے ہیں, دیٹ مینس کہ روس کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات صحیح سمت میں پاکستان کے مفاد کو مد نظر رکھ کے بہتر چل رہے ہیں. دوسری ملاقات تھی چائنا کے صدر شی کے ساتھ. شی ایک پرو پاکستان ہیں, کوئی 2 رائے اس کے بارے میں نہیں ہے. اس کا اظہار وہ بار بار انٹرنیشنل فورمز پر اور بائی لیٹرل فورمز پر کر چکے ہیں. انہوں نے بھی اس دوستی کو, یعنی اس کے ٹھوس ہونے کا, اس کے مضبوط ہونے کا بار بار ذکر اپنے اس ملاقات میں کیا ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ٹرننگ پوائنٹ ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں, کیا اس سمٹ کے بعد پاکستان اور چائنا کی دوستی ہمالیہ سے اونچی رہے گی, سمندر سے گہری رہے گی, شہد سے میٹھی رہے گی, اور آئرن بردر والا سٹیٹس جو ہے وہ جاری رہے گا؟ دیٹس اے کویسچن مارک. جی, اس لیے کہ نیو ریالٹیز آر کمنگ. انڈیا جہاں بھی جاتا ہے سازش کیے بغیر نہیں رہتا ہے. ہندوستان کے مودی جو کچھ یہاں دیکھ گئے ہیں وہ ان سے ضبط نہیں ہوگا, برداشت نہیں ہوگا ان سے. بخاری صاحب, ہم نے دیکھا کہ اس سمٹ کے اندر انٹرنیشنل اوپینین اور انٹرنیشنل جو لوگ اس کو آبزرو کر رہے تھے, they were saying کہ ایک تھا دیکھا گیا بٹوین چائنا اینڈ انڈیا ریلیشن شپس. تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی حقیقی طور پر لانگ ٹرم میں کوئی ڈانس آف ڈریگن اینڈ ایلیفینٹ دیکھنے کو ملے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہندوستان ایک بدنیت ملک ہے, کوئی 2 رائے اس کے بارے میں نہیں ہے. چین کے ساتھ اس کی مخالفت آج کی نہیں ہے. میں نے اچھی طرح سے, مجھے یاد ہے 1963 میں ایک جنگ ہوئی تھی انڈیا اور چائنا کے درمیان. اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا وہ تو آج بھی انڈین سوچ کے شرم سے سر جھکا لیتے ہیں, اتنی مار پڑی تھی انہیں وہاں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تعلقات ڈپلومیٹک لیول کے اوپر ایکسچینجز, انٹریکشن, یہ سب سمجھ میں آنے والی بات ہے. لیکن کیا بھارت کے ساتھ دوستی اسی نوعیت کی ہو سکتی ہے جس نوعیت کی ہمارے ساتھ ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے چائنا کے ہر موقف کی انٹرنیشنل فورمز پر حمایت کی ہے. چاہے وہ ون چائنا پالیسی, کوئی بارڈر ایشو نہیں ہے, کوئی اس طرح کے درینہ مسائل نہیں ہے جس طرح کے بھارت کے ساتھ ہیں. نہیں, اس سے بہت آگے کی باتیں ہیں. وی آر, پاکستان از اے کنٹری جس نے ایکسپوز کیا چائنا کو ٹو دا ورلڈ. یہ امریکہ بہادر جو آج اتنے بڑے مامے بنتے ہیں, ان کے تعلقات کے لیے بھی پاکستان کے گڈ آفیسز استعمال ہوئے تھے, یاد ہوگا آپ کو. بالکل. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چائنا کے ساتھ ہماری دوستی روایتی ڈپلومیٹک ریلیشن شپ نہیں ہے. جی, میں آپ کو اپنا ایک ذاتی ایکسپیرینس بتاؤں کہ میں جب چائنا گیا تو میں ایک بہت سینئر اور بہت ہی, یعنی ایک ایسے شخص سے میری ملاقات ہوئی جو پولیٹ بیورو کا ممبر بھی تھا اور ماؤ کے ساتھ اس نے کام کیا تھا. ہی واز 90 years when I met him.
تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ چائنا اور پاکستان کے تعلقات کے بارے میں کیا کہیں گے. تو انہوں نے جو مجھے مثال سنائی وہ میں بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہم نے دیکھا کہ کوئی چیز اڑ رہی ہے ہوا میں, تو ہمیں پہلے تو ڈر لگا, پھر ہم نے اس کا پتہ کرایا تو پتہ لگا یہ پاکستان ایئر لائن کا جہاز تھا. تو کہتے ہیں ہم نے پہلی دفعہ ہوا میں جہاز دیکھا جو پاکستان کا. یعنی دس اسپیکس اباؤٹ ہاؤ پیپل ایٹ دا گراس روٹ لیول تھنک اباؤٹ پاک چائنا ریلیشنس. تو ایک تو آج تک کوئی جواز نہیں ہے پاکستان کے پاس یا چائنا کے پاس کہ وہ ایک دوسرے کے کسی اقدام پر شک کریں. اس لیے دس ریلیشن شپ از بیسڈ آن ایبسولوٹ سالڈ فاؤنڈیشن, اور اس کو اپسیٹ کرنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ شی نے بھی اور پریزیڈنٹ پوتن نے بھی دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان کے موقف کی ایس سی یو کے اجلاس میں بھی اور 1-on-1 میٹنگ کے بیچ بھی حمایت کی ہے. کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے. اب آ جائیے جناب, جو میں نے کہا تھا کہ بعد میں بات کریں گے جی ٹرمپ بخاری صاحب اسی طرف آ رہی ہوں. اتنی دیر نریندر مودی یہ نیریٹو بلڈ کرتے رہے ہیں کہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی لے کر چلیں گے بھارت کے لیے. اب ان کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ کو زیرو ٹیرف کی پیشکش کر دینا, ان کا تو سارا نیریٹو جو ہے وہ اتنی ڈیمانڈ تو شاید ڈونلڈ ٹرمپ نے کی بھی نہیں تھی جتنا مودی جی نے دینے کی بات کر دی ہے. تو بخاری صاحب کس طرح سے دیکھتے ہیں, کہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا فیلئر ہے بھارتی فارن پالیسی کا؟ دیکھیے فیلئر تو یہ ہے, اور فیلئر یہ پہلی بار نہیں ہے, متعدد بار ہو چکا ہے. اور اس مودی کے نیچے بہت مرتبہ ڈپلومیٹکلی ہزیمت اٹھانی پڑی ہے. وہ آپ نے ایک سوال پوچھا تھا مجھ سے, ذرا وہ یعنی میرے ذہن سے نکل گیا, وہ ڈریگن اور ہاتھی کے ڈانس کا. دیکھیے یہ ایک جسچر ہے جو چائنا کے پریزیڈنٹ کی طرف سے دیا گیا ہے. ہمیں بھی تھوڑی دیر لگی سمجھنے میں اس کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہاتھی ڈانس نہیں کر سکتا اور بہت سلو ہوتا ہے, ڈریگن بہت فاسٹ ہوتا ہے اور بہت ناچتا ہے. جی تو یہ دو بڑی آبادیوں کے ملک ہیں, 1 ارب سے زیادہ آبادی بلکہ 1.5 ارب کے قریب ہندوستان کی ہیں, اسی طرح سے 2.25 ارب کے قریب چائنا کی ہے, اور رشیا کی آبادی آپ ملا لیں اور پاکستان کے 24 کروڑ لوگ بھی آپ ملا لیں تو یہ 2/3 آف دا ورلڈ پاپولیشن تقریباً بن جاتا ہے. جی تو اس لیے یہ فورم تو بہت سٹرونگ ہے. اور مودی کا میرے خیال سے خیال بھی یہ ہے کہ امریکہ کا دودھ جتنا ہم نے نکالنا تھا وہ نکال لیا ہے. آپ کو یاد ہے اس سے پہلے رشیا کے ساتھ اس کا ڈیفنس پیکٹ تھا فار 5 ڈیکیڈز. پھر انہوں نے بٹرے کیا رشیا کو اور امریکہ کی گود میں جا کے بیٹھ گئے. اب امریکہ نے تھوڑا سا بٹرے کیا تو اب چائنا کی طرف آ رہے ہیں. تو یہ جو ٹپوسیاں مارنا جو ہے نا, جو میں نے پہلے وضاحت کی تھی آپ کو کون مارتے ہیں, یہ ٹپوسیاں مارنا بھارت کی ڈپلومیسی کا ایک رنگ ہے. لیکن بخاری صاحب ابھی بھی ان کی پوزیشن جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے, ابھی بھی وہ پراپرلی تو چائنا بلاک کا پارٹ نہیں ہے, کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو کوڈ میں بھی ان کی پریزنس ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم ٹرمپ کو یہ کہنا کہ زیرو ٹیرف سے ہمارے ساتھ ڈیل کر لیں, تو اٹ مینس کہ دیکھیے یہ بات تو بالکل قرینِ قیاس ہے کہ اگر امریکہ سے ان کی کٹی ہو جاتی ہے جی تو بہت نقصان ہوگا ان کو انڈسٹریل پوائنٹ آف ویو سے, کیونکہ ان کی انڈسٹری اور ان کی جو مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے اس کا بہت سامان امریکہ جاتا ہے. ٹرمپ نے اپنی بات میں کیا کہا ہے, اس نے کہا ہم تو بے وقوف بنے رہے فار ڈیکیڈز, ہمیں تو یہ پتہ نہیں تھا, ہمارا تو کچھ بھی نہیں جاتا ان کے پاس. جی ان کا سارا سامان جو ہے وہ آتا ہے امریکہ کی منڈی میں ہمارے ہاں, تو نقصان ہمیں کسی صورت نہیں ہوگا, ہمیں تو بے وقوف بناتا رہا ہے بھارت. یہ صاف لکھا ہوا ہے, یہ ان کے اسٹیٹمنٹ کا حصہ ہے. ہماری کمپنیاں بھارت میں کچھ بیچ نہیں سکتی, یہ مکمل طور پر یک طرفہ تباہی ہے, یہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں. تو اتنے اسٹرانگ پوزیشن سے ہاؤ ول ٹرمپ گو بیک, آئی ریئلی ونڈر. جی بخاری صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اگر ہم ان اے براڈر اسپیکٹرم اس کو دیکھیں کہ پاکستان اور بھارت کی فارن پالیسی کا اگر موازنہ کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ دونوں میں سے اس ٹائم پر کون بہتر پوزیشن میں ہے؟ پاکستان اور بھارت میں سے جی دیکھیے, ایک تو یہ کہ ہم ایس سی یو کے بھارت سے پہلے سے ممبر ہیں. جی ٹھیک ہے, بھارت پہلے آبزرور رہا ہے اور پھر بعد میں ممبر بنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چائنا کے ساتھ جس ریلیشن شپ کی میں بات کر رہا ہوں اور روس کے ساتھ جس بدلتے حالات کی میں بات کر رہا ہوں, اس سے ہم اس ریجن میں ایک امپورٹنٹ پوزیشن حاصل کر رہے ہیں. یہ ہے, آپ مجھے بتائیے نا کہ کیوں رشیا, چائنا اور امریکہ تینوں پاکستان سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں؟ بالکل کوئی وجہ تو ہے نا. اس میں ہماری جیو پولیٹیکل لوکیشنز ہیں, اس میں ہمارا وہ رول ہے جو ہم نے انٹرنیشنل پالیٹکس میں ادا کیا ہے, چاہے وہ افغان وار تھی اگر آپ کو یاد ہو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اہمیت سے تو انکار ممکن نہیں ہے. اور دین وی آر ریلائبل فرینڈس. ہم نے امریکہ کے ساتھ 6 دہائیوں سے زیادہ کی دوستی میں جتنا نقصان اٹھایا ہے وہ میں اگر بیان کرنے بیٹھوں آپ کو تو پورے پروگرام کا وقت گزر جائے گا. اور امریکہ نے کتنی بار ہمیں بٹرے کیا ہے,
اگر میں اس کی تفصیل بتاؤں تو وہ بھی ایک بڑی لمبی فہرست ہے. ہم پر 30 سے زیادہ برس تک تو سینکشنز رہی ہیں, کبھی ایک بہانے سے کبھی دوسرے بہانے سے. کبھی ہم سے پیسے لے لیے, F-16 دینے سے انکار کر دیا کیونکہ ہندوستان سے محبت عود آئی تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپ سائڈ ڈاؤن دوسری طرف سے ہوتے رہے. ہم جس کے دوست ہیں اس کے دوست ہیں. جی بخاری صاحب, ہم نے یہ دیکھا کہ بیلنس آف پاور مینٹین کرنے کے لیے جتنا ضروری آرم ریس ہوتی ہے اتنا ہی شاید فارن پالیسی بھی اتنی امپورٹنٹ ہے. تو اس ٹائم پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ ہمارے ہمسایہ ملک بھارت کے تعلقات کے پیش نظر ہمیں اپنی فارن پالیسی تشکیل دینی ہوتی ہے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے. تو بخاری صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ رشیا کتنا امپورٹنٹ ہو گیا ہے اس ٹائم پر پاکستان کے لیے؟ دیکھیے, رشیا از ویری امپورٹنٹ, کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے. ایک تو یہ کہ وہ اس ریجن کی بہت بڑی قوت ہے, بہت بڑی طاقت ہے, بلکہ امریکہ کے بعد پہلے وہ تھا, اب چائنا ہو گیا ہے. لیکن یہ تینوں سپر پاورز ہیں, تینوں ویٹو ہولڈرز ہیں, تو ہمارے لیے تینوں امپورٹنٹ ہیں. میرے خیال سے کسی بھی ملک کی فارن پالیسی کا سب سے خوبصورت رنگ یہ ہے کہ وہ ہر جگہ ایکسیپٹیبل ہو. میں اس کا مزاق آپ کو تاکہ آپ کو یقین آئے, جنگ کے بعد, جنگ سے پہلے ہندوستان کے ڈپلومیٹس اور ہندوستان کی بی جے پی کی لیڈرشپ کہتی تھی ہم نے اپنی ڈپلومیسی سے پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا. یاد ہے؟ جی جی بالکل یاد ہے. آج میں راستے چلتے کسی بندے سے بھی پوچھوں تو وہ ہمیں بتائے گا کون آئسولیٹ ہوا ہے.